شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والے میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہو تو توبہ کے ذریعے وہاں سے اس کا نام کٹوایا جا سکتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کیا جا سکتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو میرے خالق نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے، ہائے آج تو گڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اب دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے ابھی گناہ نہیں کیا تھا اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں میں گزری ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیے جس نے ابھی گناہ نہیں کیا تھا مگر وہ مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی۔
یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد بانی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ روح اور گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سب وہ کردار ہیں جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی اس سلسلے میں مروی ہیں۔ مثلاً، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔